السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ۔ قابل احترام سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو نسل آدم کو پھیلانے اور دنیا کو آباد کرنے کے نظام بنایا ہے کہ مرد زن کے ازدواج سے سلسلہ چلے گا، اسی سے گھر اور خاندان، پھر قبیلہ، گاؤں، شہر اور ملک صوبہ بنے گا۔ یہی نظام قدرت ہے۔ اس لیے نسل انسانی کے فروغ میں، انسانی آبادی کو بنانے اور سنوارنے میں، اللہ تعالیٰ کے حکموں پر سرکشی کو دور رکھنے میں مرد عورت کو دونوں کو یکساں کردار ہے، دونوں کی اہمیت ہے، دونوں صنف کی اپنی اپنی ذمہ داریاں ہیں۔ اگر ان میں سے کسی نے اپنی خدمات کو نظر انداز کر دیا گیا تو معاملہ بگڑ جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم سب نگراں ہو اور تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، خواہ مرد ہو یا عورت، اس سے اس کے رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اسلام کا عورتوں پر احسان ہے کہ اس نے عورتوں کو عزت و احترام عطا کیا اور اس کو ماں کا بلند درجہ دیا، جس کے قدموں تلے جنت ہے، اس کو بیوی کا مرتبہ دیا، جس کا نان نفقہ اور گھر بار کی ذمہ دار شوہر پر ڈالی ہے، اس کو بہن کی عزت بخشی، جس کا پاسبان اس کے بھائی کو بنایا اور بیٹی کا پیارا درجہ عطا کیا، جس کی اچھی تربیت اور اچھی پرورش کا فرض والدین پر ڈالا ہے۔ اس طرح اسلام نے عورت کو ذلت کی تاریکی سے نکال کر گھر کی ملکہ اور ذمہ دار بنایا ہے، ورنہ یہی عورت ذات تھی جس کو دنیا میں ہر جگہ دبایا گیا، ستایا گیا، عورت کو اتنا کچلا جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ عرب کے نزدیک یہ مقام تھا کہ اس کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ یونان جو علم و فن کا مرکز مانا جاتا تھا، جہاں ارسطو، افلاطون جیسے دانش مفکر پیدا ہوئے، اس یونان کے لوگ عورت کو سانپ بچھو سے زیادہ خطرناک اور زہریلا مانتے تھے۔ اپنے ملک ہندوستان میں عورت ذات ایک حقیر سامان تھی جس کو بولنے کا حق نہیں تھا، اور شوہر کے مرنے کے بعد اس کو اسی چتا پر جلا دیا جاتا تھا۔ الغرض عورت دنیا میں اتنی ذلیل و حقیر تھی، اس کی کہانی بہت دردناک ہے، لرزا دینے والی ہے۔ سامعین اکرام، اسلام نے نہ صرف عورت ذات کو انسان مانا اور آدم و حوا کی بیٹی کہا، بلکہ اس کے تمام حقوق عطا کیے، اس کے اہمیت کے احساس پیدا کیا، اور مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کو بھی معاشرے میں برابر شریک ٹھہرایا۔ مزید اسلام نے عورت کو یہ بھی تفویض کی ہے، اور وہ ہے اولاد کی تربیت، کیونکہ کوئی بھی معاشرے یا سماج فرد سے بنتا ہے، میاں بیوی کے ذریعے گھر بنتا ہے۔ میاں بیوی کے ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت کرتے ہوئے اپنے بچوں کی اسلامی تربیت کرے، اس کو اسلامی خطوط پر پروان چڑھائے، ان کو تعلیم کا انتظام کرے۔ ایک عورت جب ماں بنتی ہے تو بچہ کے لیے پہلا مدرسہ ہوتی ہے، بچہ اسی کی گود میں پرورش پاتا ہے، کالا ڈالا اسی کی باتوں سے بولنے سیکھتا ہے، اسی کی حرکتوں سے نقل کرتا ہے، اس کے لیے اس کی ماں ہی دنیا ہے۔ یہی بچہ ایک معاشرہ کا فرد بنتا ہے تو گھر سے خاندان بن جاتا ہے، خاندان کے بڑھ جانے سے سماج بن جاتا ہے۔ لہٰذا اگر ہر عورت ماں کی حیثیت سے اپنے بچوں کی اسلامی تربیت کرتی ہے، ان کے اخلاق کو سنوارتی ہے، ان کے کردار کو نکھارتی ہے، ان پہ عزم و حوصلہ پیدا کرتی ہے، تو گویا اس نے سماج کو بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ برادران ملت، عورت اللہ کا عطیہ اور انعام ہے جو شوہر کے سکون قلب کا ذریعہ ہے۔ وہ سماج کے لیے قابل احترام ہستی ہے، وہ رفاہی کام کر سکتی ہے۔ بیماری اور پریشانی کی حالت میں اس کی سلیقہ مندی اور تیمارداری سے کتنے افراد شفا پا سکتے ہیں۔
وہ شوہر کے عدم موجودگی میں اپنے گھر کی سربراہ ہے، اگر اس کے اندر صلاحیت ہے تو اپنے گھر کو جنت بنا سکتی ہے۔ تاریخ میں ایسا ہو چکا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہن امہات المومنین ہیں، جنہوں نے قرآن و حدیث کی اتنی بہار پیدا کی تھی کہ بڑے بڑے صحابہ ان سے مسائل سیکھنے آتے تھے۔ برادران ملت، اور یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ سماج کی برائی و بربادی نے عورت کو بہت زیادہ حصہ لیا ہے۔ عورت اگر بازار کی زینت نہ بنتی، وہ جدید تعلیم حاصل کر کے آفسوں، ہوٹلوں، سرکاری دفتروں میں ملازمت نہ کرتی، بے حجاب ہو کر تفریح گاہوں اور کلبوں میں نہ جاتی، ماڈل بن کر تجارت کو چمکانے کا ذریعہ نہ بنتی، آزادی کے نام پر کھلے عام مردوں کے شانہ بشانہ ملازمتوں میں شریک نہ ہوتی، بلکہ اپنے گھر میں اپنے سرگرمیوں کا مرکز بناتی، بے حجاب باپردہ رہ کر خدمات انجام دیتی، تو آج معاشرے میں بے حیائیاں، فحاشیاں، بدکاریاں، بدتمیزیاں عام وہ نہ ہوتے۔ مگر عورت جب اپنا حسن کا مظاہرہ شروع کر دیا، اپنا لباس کم کر کے نیہ ماریاں کے بازار میں آ گئی، آفسوں میں آ گئی، ہوٹلوں میں آ گئی، ملازمت کرنے لگی، بچوں سے غافل ہو کر گاہکوں کو ویلکم کہنے لگی، تو اس سے اس کی وقار بھی ختم ہو گئی، عصمت بھی خطرے میں پڑ گئے، بچے بھی بیراہ ہونے لگے، میاں بیوی میں ناچاقی بھی پیدا ہونے لگی، طلاق کی شرح پڑ گئی، اور گنڈوں، لفنگوں، بدمعاشوں، شرابیوں کو بھی شرح ملنے لگی، اور طرح طرح کے ہولناک شرمناک حادثے بھی ہونے لگی، جن کی تفصیل سنانے اور کھل کر اس پر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عورت اگر چاہے تو گھر کو جنت اور معاشرہ کو پرامن صالح بنا سکتی ہے، اور نہ چاہے تو سب کچھ برباد کر سکتی ہے، اس لیے کہ عورت کے سوچ و فکر پر منحصر ہے کہ اسلام کی ملکہ اور اسلام کی عزت بننا چاہتی ہے، یہ شیطان کا جال اور ہتھیار بن کر معاشرے کو فاسد و ناکارہ بنانا چاہتی ہے۔ نہ دیکھ رشک سے تہذیب کی نمائش کو، نہ دیکھ رشک سے تہذیب کی نمائش کو، یہ سارے پھول یہ کاغذ کی ہے خدا کی قسم، وہی ہے راہ تیرے عزم شوق کی منزل، وہی ہے راہ تیرے عزم شوق کی منزل، جہاں ہے عائشہ و فاطمہ کے نقش قدم، وما علینا الا البلاغ۔